السلام علیکم دوستو، آج ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کا دوست اسیم پھر حاضر ہے آپ کے سامنے۔ آج میں آپ کو دن 13 میں پڑھے جانے والے پارہ نمبر 14 کے کچھ واقعات سناؤں گا۔ یہ صبر سے شکر تک اور انسان کی اصل آزمائش کے بارے میں ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سفر پر۔ آج کی تراویح 13ویں دن میں ہم پڑھتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 سے 52 تک اور سورہ الحجر آیت نمبر 1 سے 99 تک۔ یہ پوری سور آپ کو سنائی جائے گی۔ یہ سب پارہ 14 میں آتا ہے۔ یہ 13واں دن جو ہے پارہ 14 اس میں اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ آج کی تلاوت ہمیں دو بہت گہری سچائیاں سکھاتی ہے۔ ایک طرف سورہ ابراہیم ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے انسان کو اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف بلایا جاتا ہے، تو دوسری طرف سورہ الحجر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی سب سے پرانی دشمنی شیطان کی چالوں سے ہے۔ تو آج کی رات کی تلاوت ہمیں 3 چیزیں سکھاتی ہے: دعا کی طاقت، شکر کی برکت اور گمراہی کی اصلی وجہ۔ آج کی رات دل کو جھکجھور دینے والی رات ہے، کیونکہ آج قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان گرتا کیسے ہے اور بچتا کیسے ہے۔ آج ہم اسے 2 حصے میں سمجھیں گے، پہلا شکر اور دعا کی طاقت والا حصہ اور دوسرا شیطان کی چالوں اور انسان کی کمزوری والا حصہ۔ جیسے کہ ہمیشہ سیگمنٹس میں بانٹ دیتا ہوں پورے ڈسکرپشن کو، تو چلیے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا سیگمنٹ ہے شکر کی برکت اور دعا کی طاقت۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے ہر دور میں نبی بھیجے تاکہ انسان کو اندھیروں سے نکل کر روشنی تک کی طرف لے جایا جا سکے، لیکن انسان کی ایک عادت ہمیشہ سے رہی ہے، وہ جب نعمتیں اسے ملتی ہیں تو وہ اسے بھول جاتا ہے، یعنی نعمتوں کی ویلیو نہیں سمجھتا جب اسے نعمت مل جاتی ہے، اور جب مشکل آتی ہے تو پھر شکایت کرنے لگتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے دیا ہی کیا تھا۔ یہ تو آپ اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں نا، بچوں کا بھی یہی حال ہے۔ اس لیے قرآن ایک بہت بڑا اصول بتاتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یعنی اللہ میاں ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بھی میں نے تمہیں دیا اس پر بس تمہیں شکر گزاری بھیجنی ہے، اور تب اگر تم واقعی میں میرے اس امتحان میں کھرے اترو گے تو تم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہیں کس چیز سے نواز دوں گا۔ یعنی شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور ناشکرہ دل نعمتوں کو بھی آزمائش بنا دیتا ہے۔ اب قرآن ہمیں اتہاس کا ایک بہت بڑا گہرا منظر دکھاتا ہے۔ سوچئے، تپتا ہوا ایک ریگستان ہے۔ دیکھیے آج کل اتنی جو ہے دھوپ نکلنے لگی ہے تو گرمی لگنے لگی ہے، اور میں نے تو سنا ہے کہ ہندوستان میں کئی جگہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہو رہا ہے، تو کچھ پرابلمس بھی آ رہی ہیں۔ تو وہاں ریگستان کو سوچ کے دیکھیے کتنا تپ رہا تھا، چاروں طرف ریتی ریت تھی، نہ کوئی پیڑ، نہ کوئی پانی، نہ کوئی بستی، بس ایک ویران گھاٹی۔ اسی ویران جگہ پر ایک نبی اپنے اونٹ کو روکتے ہیں، وہ اپنی پتنی اور بچے سے وہاں اترنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی پتنی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور گود میں ان کے چھوٹے سے بچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا کھانا اور پانی رکھتے ہیں، پھر واپس مڑنے لگتے ہیں۔ حاجرہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں اس سنسان جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ وہ پھر پوچھتی ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دھیرے سے سر ہلا دیتے ہیں۔ تب حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی حضرت حاجرہ کو کتنا بھروسہ تھا کہ اللہ میاں اگر انسٹرکشنز دے رہے ہیں، انہوں نے اگر یہ حضرت کو کہہ کر بھیجا ہے کہ بیوی کو چھوڑ کر آؤ، تو پھر ہم اس کے لیے منع نہیں کریں گے، اللہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ تھا بھروسے کا سب سے بڑا سبق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا دور جاتے ہیں، پھر رکتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ قرآن اس دعا کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے پاک گھر کے پاس ایک ایسی گھاٹی میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کر سکیں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں پھلوں سے روزی دے تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ یعنی ان کی
پاس کوئی چارہ نہیں تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کری ان کی روزی کے لیے اور شکر گزاری کے لیے. یہ دعا اس پریوار کے لیے تھی جو اس ویران گھاٹی میں رہ رہا تھا. وہی گھاٹی بعد میں دنیا کا سب سے مقدر شہر بنی. آج ہم اسے کہتے ہیں مکہ، اور وہی کھڑا ہے کعبہ. وہی کھڑا ہے کعبہ. سوچئے ایک ویران گھاٹی، ایک چھوٹی سی دعا، اور آج دنیا کے کروڑوں لوگ ہر نماز میں اسی ڈائریکشن کی طرف رخ کرتے ہیں. یہی ہے دعا کی طاقت، صبر، اللہ پہ بھروسہ. کتنی بڑی گفٹ کی چیز مل گئی حضرت ہاجرہ کو. لیکن سورہ ابراہیم صرف امید کی کہانی نہیں بتاتی، یہ ایک وارننگ بھی دیتی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ گمراہ ہوں گے تو وہ شیطان سے کہیں گے تو نے ہمیں بھٹکا دیا. لیکن اس دن شیطان جواب دے گا میں نے تمہیں صرف بلایا تھا، فیصلہ تو تمہیں خود ہی لینا تھا نا، میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کھینچ لیا تھا. یعنی شیطان کے پاس کوئی مجبور کرنے کی طاقت نہیں تھی. اصل فیصلہ انسان نے خود لیا تھا. شیطان آپ کو مجبور نہیں کرتا، دراصل بھٹکتے تو آپ خود ہیں. اور یہی قرآن کا گہرا پیغام ہے. انسان کی زندگی اس کے اپنے فیصلوں سے بنتی ہے. آپ جو بھی فیصلہ لیں گے اس کا نتیجہ پھر آپ کے سامنے آئے گا. ریفلیکشنز میں یہی ہے کہ شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، نہ شکر دل نعمتوں کو بھی بوجھ بنا دیتا ہے. اب عام زندگی میں دیکھیں، ماں باپ ہیں اور لوگ بھی ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کی طرف جھکتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے آپ جب اپنا مقصد بڑھا دیتے ہیں، اپنا لالچ بڑھا دیتے ہیں، تو جو بھی آپ کو ملتا ہے اس کا شکر گزاری آپ کے من میں نہیں رہتی. نہ اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے کام کیا، نہ اپنے رب کا کوئی شکر گزار ہونا کہ بھئی اللہ نے وسیلے سے آپ کو اتنا دیا تھا، لیکن آپ یا اللہ ہمارے کو تو اور چاہیے، یہ تو بہت کم ہے، یہ تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو وہاں شکایتیں شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ کا مطلب ٹائم شروع ہو جاتا ہے، الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے آپ کے لیے. اللہ بھی پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ صبر نہیں کریں گے، شکر گزاری نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے کتنے. پھر آپ بیٹھ کے روتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو دیتا نہیں ہے، یا ہم تو بہت غریب ہیں، ہماری تو سنتا ہی نہیں. تو آپ کی خواہشیں دیکھیے ذرا، آپ کو جو ملا اس نعمتوں کا آپ نے کیا ان کا آپ نے شکر گزاری کری، ان کی ویلیو جانی نہیں؟ جانی نا، چھوڑ گئے ان نعمتوں کو آپ. تو اور آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ نعمت تھی آپ کی، کیونکہ آپ اس کو یوز کر چکے، یوز کرنے کے بعد تھرو کر دیا آپ نے. ایسے نہیں چلتی زندگی. اللہ بھی امتحان لیتا ہے، ہر پل آپ کا امتحان لیتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے لیے آپ کتنے وفادار اور ایماندار ہیں. تو دعا چھوٹی جگہوں کو بھی مقدس بنا دیتی ہے. یعنی کہاں وہ ویران جنگل تھا، کہاں وہ کعبہ آج وہاں کھڑا ہے. دیکھیے انسان کے فیصلے اس کی قسمت بدلتے ہیں. فیصلے اگر صحیح فیصلے لیتے ہیں نا تو قسمت کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. یہ غلط فیصلہ آپ کو بالکل جو ہے اندھیرے میں غرق کر دیتا ہے. شیطان مجبور نہیں کرتا، وہ صرف راستہ دکھاتا ہے. اس راستے پہ چلنے کا کام آپ کا ہے. سمجھے آپ؟ صحیح راستہ چننا انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. آج کا سوال اپنے لیے ہے ہمارے، کیا ہم اپنی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں یا صرف شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، جو آج آپ کو بہت نظر آئے گی. اپنے گھروں میں جھانک لیجئے، اپنے پڑوس میں دیکھ لیجئے، ہر آدمی شکایت ہی کرتا ملے گا. شکر کرتا ہوا تو شاید ہی کوئی نظر آئے. دکھاوے کے لیے تو الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کر دیں گے، لیکن پھر جب ایک دوسرے سے دو دوست کھلنا شروع ہوتے ہیں نا، اس کے بعد دیکھیے کہ یا اللہ مطلب یار ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، دیکھو برابر والے کے پاس میں کتنا ہے، یا اللہ ہمارے پاس کار نہیں ہے، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، بلا 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 بہت کچھ. چلیے اب شکایتوں سے نکل کر دوسرے سیگمنٹ پہ چلتے ہیں، اور وہ ہے شیطان کی سب سے پرانی چال. سورہ الحجر ہے یہ. اب قرآن ہمیں انسان کی کہانی کے سب سے پہلے موڑ پر ایک دوبارہ سے لے جا کر کھڑا کرتا ہے. وہ لمحہ جب دنیا میں پہلی بار انسان پیدا ہونے والا تھا، اللہ نے مٹی سے ایک جسم بنایا، خاموش، بے جان، ایک عام سا ڈھانچہ. پھر وہ لمحہ آیا جب اس مٹی کے جسم میں اللہ نے اپنی بنائی ہوئی روح پھونکی، اور اچانک وہ جسم زندہ ہو گیا. اور یہ جسم تھا حضرت آدم علیہ السلام کا. انسان کی شروعات، انسانیت کی شروعات بس یہیں سے ہوتی ہے. پھر ایک اعلان ہوا، اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. پوری کائنات کے فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کر لیا. انہوں نے اللہ کی بات مانی.
ہر طرف اطاعت کا منظر تھا، لیکن اسی جماعت میں ایک ایسا بھی تھا جو نہیں جھکا، وہ کھڑا رہا خاموش، لیکن اندر سے اس میں گھمنڈ بھرا تھا، اس کے سامنے جھکوں گا، ہے اس کی اوقات میرے لائق؟ اور وہ تھا ابلیس۔ اللہ نے پوچھا جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا، ارے میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں کیوں کروں اس کے آگے سجدہ؟ تو یہاں سے انسان کی سب سے پرانی بیماری پیدا ہوئی، اور وہ بیماری تھی گھمنڈ، اور وہ آج تک ہے۔ اسی کی وجہ سے شکر گزاری نہیں ہے۔ کئی بار بنے بنائے رشتے بگڑ جاتے ہیں گھمنڈ کی وجہ سے، کہ ہم کیوں جھکیں، ہم کیوں آگے بڑھیں، ارے یہ ہمارے لائق ہے، اس کی اوقات ہے کہ ہم جس کے سامنے صلح کریں گے۔ تو وہ جو گھمنڈ ہوتا ہے نا انسان کا، وہ یہی ابلیس والا گھمنڈ ہے جو اسے اللہ کی نافرما برداری کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ ایک پل کا گھمنڈ ہزاروں سال کی عبادت کو مٹا گیا، اور اسی گھمنڈ نے ابلیس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ جو گھمنڈی ہوتے ہیں اس میں اللہ اپنی رحمت کرتا ہی نہیں ہے، سب رحمتیں چھین لیتا ہے۔ لیکن جاتے جاتے ابلیس نے ایک اعلان کر دیا، اس نے کہا میں انسانوں کو گمراہ کروں گا اور میں انہیں ہر راستے سے بہکاؤں گا۔ یعنی اس دن سے انسان اور شیطان کی دشمنی شروع ہو گئی، ایک ایسی دشمنی جو تا قیامت چلے گی۔ لیکن اسی وقت اللہ نے ایک سچائی بھی بتا دی، شیطان کے پاس کوئی اصل طاقت نہیں ہے، وہ صرف پھسپھسا سکتا ہے، وہ صرف بہکا سکتا ہے، لیکن جو انسان رب سے جڑا رہے گا اس پر شیطان کبھی حاوی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا رستہ، آپ کا ہاتھ اگر اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اپنے آپ کو پوری طرح سے اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے، تو یہ شیطان کھڑا اپنی اوقات رکھتا ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کا، کوئی وسوسہ آپ کو بہکا نہیں سکتا۔ اگر آپ نے اللہ سے ایک سیکنڈ میں بھی نظر جھکائی اور اللہ سے کہا اللہ مجھے اس وسوسوں سے باہر کر، شیطان یہ بھاگتا کھڑا ہوگا، لیکن آپ نہیں کرتے، آپ تو کہتے ہیں واہ شیطان نے تیل لگا دیا سر میں، اب تو مزہ آ گیا، آرام سے سو جاؤ۔ پھر قرآن ایک اور سچائی یاد دلاتا ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، لوگ بدلیں گے، سماج بدلیں گے، طاقتیں بدلیں گی، لیکن ایک چیز ہے جو کبھی نہیں بدلے گی، اللہ کا کلام۔ حقیقت ہے دنیا میں سب بدل جاتے ہیں، آپ کتنی کسی سے محبت کر لیں، کتنا دل نکال کر کے رکھ دیں آپ کسی کے سامنے، طاقتیں بدل جاتی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے بڑے گھمنڈ میں دنیا کو کچلنے کی پوری کوششیں کریں، سب نام و نشان مٹ گئے، فرعون نہیں ہے، سب نشانیاں رہ گئیں کہ ایسے لوگ بھی تھے دنیا میں جو نافرما برداری کرتے تھے، اور اللہ نے ان کا کیا انجام دیا۔ کچھ نہیں رہے گا، صرف رہے گا تو اللہ کا نام رہے گا، اللہ کا کلام رہے گا۔ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے بے شک ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی دنیا کے حالت بدل سکتے ہیں، یہ حالات بدلتے رہیں گے، لیکن قرآن کی ہدایت ہمیشہ انسان کو صحیح راستہ دکھاتی رہے گی۔ جب تک قرآن ہے آپ صحیح راستے پہ چلتے رہیں گے، اور اس کا صحیح طریقے سے معنی سمجھ کر، یہ نہیں کہ صرف عربی میں سیکھا اور آپ کو وہیں آنے لگیں گے، آپ کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے کردار میں کوئی نبی والی حرکتیں نہیں ہیں، آپ کو اس کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ جیسے میں آج کل آپ کو پورا اس کا کوشش کر رہا ہوں بتانے کی، اس کو سمجھنا پڑے گا، میں خود سمجھ رہا ہوں، آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوں، آپ بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے یہ سب انتظام کیجئے۔ یعنی دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں، لیکن قرآن کی ہدایت ہمیشہ انسان کو صحیح راستہ دکھاتی رہے گی۔ غور و فکر کی بات یہ کہ گھمنڈ انسان کو گرا دیتا ہے، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہی گھمنڈ اور دھوکہ ہے۔ دھوکہ کون دیتا ہے؟ شیطان ہی تو دیتا ہے، یہی ہمیں سکھاتا ہے، اپنے عزیزوں سے دور کر دیتا ہے، اپنے خاص لوگوں سے ہماری جو ہے دوری بڑھا دیتا ہے۔ یہ گھمنڈ، یہ شیطان، یہ دھوکے بازی، جو اللہ سے جڑا رہتا ہے وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ قرآن انسان کے لیے ہمیشہ کی ہدایت ہے۔ سچا انسان وہی ہے جو اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے رب کے سامنے جھک جائیے، پھر آپ کسی سے بغاوت نہیں کریں گے، پھر آپ کسی سے دھوکے بازی نہیں کریں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی نافرما برداری نہیں کریں گے، اور کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ بس اللہ کے کلام کو دل سے سمجھنا سیکھیے اور اللہ کے سامنے جھک جائیے۔ پیغام یہی، کامیابی صرف طاقت نہیں ہوتی، کامیابی ہے دل میں شکر گزاری ہونا، دعا کرنے والا انسان، اور گھمنڈ سے بچی ہوئی روح۔ گھمنڈ سے تو دور ہی رہنا، دور۔ اگر گھمنڈ آ گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ آج کا نچوڑ یہی ہے کہ سورہ ابراہیم سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم شکر کریں، برکت ہمیں ملے گی، سکون ملے گا۔ جو انسان شکر کرتا ہے
اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، خوب بہت برکت ہوتی ہے. آپ ایک کام ڈھونڈنے جائیں گے 100 آپ کی راہ میں جا کر ملیں گے آپ کو. مثلا انسان جو ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی بنی بنائی نوکری، اس کا بنا بنایا کاروبار بھی بگڑ جاتا ہے. اور اگر اللہ کا شکر کرے گا تو 100 طرح کی نوکریاں اس کے پیروں میں آ کے پڑتی ہیں، اور وہ چنتا ہے کہ نہیں یہ والی نہیں، یہ والی مجھے اچھی ہے، یہ والا کاروبار، اس کاروبار میں نفع ہی نفع ہونے لگتا ہے. تو یہ اللہ کی برکتیں ہیں. تو سورہ الحجر کا پیغام تھا کہ گھمنڈ گمراہی انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. ابلیس کی پہلی غلطی گھمنڈ تھی، اور یہی غلطی انسان کو بھی گرا دیتی ہے. کامن میسج یہ ہے کہ شکر دل کو نرم کرتا ہے اور تواضع انسان کو بچا لیتی ہے. جب دل جھکتا ہے تب انسان بھی بچتا ہے. ارے جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو، بچ جاؤ گے، نہیں تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، اللہ چھوڑے گا نہیں. پھر کل کی تراویح میں ہم پڑھیں گے سورہ النحل کو. کل کے اہم مضمون ہوں گے اللہ کی انگنت نعمتیں، اللہ اور حرام اور حلال کی ہدایتیں، شکر گزاری کی اصلی حقیقت، نبی ابراہیم کی مثال. تو آج ہم نے سیکھا کہ شکر کے بعد برکت. کل ہم سمجھیں گے نعمتوں کو کیسے پہچاننا چاہیے. آج ہم نے جانا گھمنڈ انسان کو گراتا ہے، کل ہم سیکھیں گے شکر انسان کو اٹھاتا ہے. تو تیار رہیے، کیونکہ قرآن کی تلاوت ہر رات دل کو ایک نئی روشنی دکھاتی ہے. کل پھر ملوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں. شب بخیر.